بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ آج کی اس نشست میں ہم شہوت کے حوالے سے کچھ خاص باتیں عرض کریں گے۔ شہوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر شہوت رکھی ہے، اور شہوت نسل انسانی کی بقا کا سبب ہے۔ یعنی اگر شہوت نہ ہو تو انسانی نسل کا بقا بھی ممکن نہیں۔ تو شہوت کی جو سب سے بڑی غرض و غایت ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس سے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو تباہیاں مچتی ہیں، جو بربادیاں ہوتی ہیں، وہ ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے کان اس سے آشنا ہے۔ پھر آخرت کا عذاب اپنی جگہ پر، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن کیا ہو اگر آپ اپنی اسی شہوت کو سدھا لیں، اس کو مسخر کر لیں، اس کو اپنا تابع بنا لیں، اس کا غلام بننے کے بجائے اس کو اپنا غلام بنا لیں، اس کے ناک میں نکیل کس دیں، تو پھر یہ شہوت ایک روحانی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایسی قوت جس سے آپ اپنی مرضی کے کام لے سکتے ہیں، ہر شے کو مسخر کر سکتے ہیں۔ اکثر عاملین اور سالکین کو چلوں کے درمیان، مجاہدے اور ریاضت کے دوران شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو قدرت آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے کہ بس آپ ذرا سا توجہ دیں اور ذرا سی آپ ہمت دکھائیں اور اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی شہوت جیسے ہی آپ کے تابع ہوگی، یا جیسے ہی آپ اس شہوت کو مغلوب کریں گے، تو یہ ایک عظیم روحانی قوت میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس اس کو کرتے چلے جانا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر چلے کے دوران شہوت کا غلبہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ یوں جانیں کہ جیسے قدرت آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے، اور روحانی ترقی کی سیڑھیوں کو چڑھنے کے لیے آپ جیسے ہی شہوت کا غلبہ ہوا، جیسے ہی آپ نے اس کو ذہن سے جھٹک دیا، توبہ استغفار پڑھ لیا یا کوئی بھی صورت اختیار کی، تو آپ یقین جانیں کہ آپ روحانیت کی 2-4 سیڑھیاں اوپر چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ زینہ بزینہ چڑھتے جائیں گے۔ قدرت آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے شہوت کے غلبے کے چینل سے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، شیطان کی بھی اس میں کارستانی ہوتی ہے، اور نفس کا بھی اس میں جیسے زور ہوتا ہے، نفس کی بڑی بدماشی ہوتی ہے، یہ سب اپنی جگہ پر۔ لیکن اگر آپ اس کو اس طریقے سے لینا کہ جیسے یہ آپ کے سامنے ایک امتحان کا پرچہ ہے، بس اس کو حل کرنا ہے، اور حل کیا کرنا ہے؟ یہ ایسا پرچہ ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ خود حل ہو جائے گا۔ اس کے طرف ذہن کو موڑنا بھی نہیں ہے، بس وہ خیال آیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، یا کوئی بھی صورت اختیار کر لی، درود پڑھ لی، اور وہ اس سلسلے میں جو وعیدیں ہیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں، اس کو یاد کر لیا، اس سلسلے میں کوئی مضمون ہے اس کو پڑھ لیا، کوئی تقریر ہے علماء اہل سنت کی اس کو سن لیا، اور یہ سب دواؤں کے جیسے ہیں۔ یعنی تقریریں علماء ربانیین کے مضامین اور یہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دواؤں کی طرح ہے۔ جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے، اس کو پھر سے تازہ کر لیں، پھر سے پڑھ لیں، پھر سے سن لیں، تو پھر سے تازہ ہو جائے۔ تو بچنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہمارے پاس، بہت سارے ہتھیار ہیں کہ جس سے ہم شہوت کے اس حملے کو روک سکتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ روک سکتے ہیں بلکہ اس کو روک کر کے اس شہوت کی قوت کو ایک روحانی طاقت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، پروسیس یہی ہے، آپ خواہ اس سے واقف ہو یا نہیں ہو۔ اور یہ ایک بات بتاؤں کہ صرف عاملین اور روحانی معالجین کے لیے نہیں کہ وہ شہوت کے اوپر غلبہ پا لیں گے، شہوت کو تابع کر لیں گے، شہوت کو مسخر کر لیں گے، شہوت سے مغلوب نہیں ہوں گے تو ان کو ایک روحانی قوت حاصل ہوگی۔ یہ صرف عاملین کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔
بلکہ اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر اس نے اپنے شہوت کی تہذیب کر لی تو اس کے اندر میں ایک ایسی روحانی قوت پیدا ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے ہر شے کو مسخر کر سکتا ہے اپنے بس بھر، اپنے دائرۂ کار کے اندر، جو اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے استعداد جبلی رکھی ہے، جو اس کے اندر میں فطری استعداد ہے اور اس کا جو دائرۂ کار ہے، وہ ہر شے کو مسخر کر سکتا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ نیچر کا یا قدرت کا جیسے قانون ہے کہ جو بھی اس قوت پر، شہوت پر غلبہ پائے گا تو تحفے کے طور پر اس کو جیسے کچھ مثبت قوتیں عطا کی جائیں گی، کہ وہ کسی سے بھی ملے گا تو دل اور دماغ پر اپنا اثر ڈالے گا۔ تو جو لوگ شہوت پہ غلبہ پا لیتے ہیں، شہوت کو اپنا تابع کر لیتے ہیں، شہوت کو مسخر کر لیتے ہیں، ان کے جسم سے نہایت مثبت روحانی قوت کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور اس قوت کے ذریعے وہ ہر شے کو، ہر شے پر اثر ڈال سکتا ہے، ہر انسان پر اس کا اثر ڈال سکتا ہے، ڈالتا بھی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ مطلب لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ اسی کے نتیجے میں کہ کوئی اپنی شہوت پہ اگر غلبہ پا لے، شہوت کو کنٹرول کر لے، اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ کنٹرول کر لے بلکہ اس کی تہذیب کر لے، تو قدرت اسے انعام کے طور پر اس کے اندر میں جیسے یہ صلاحیت ودیت کر دیتی ہے کہ اب تم چاہو تو اپنی مرضی کے کام کرو اور واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لو۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیں، خواہ آپ عامل ہوں، روحانی معالج ہوں یا نہیں، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں، تو آپ شہوت پہ غلبہ پائیں۔ اگر شہوت کے اوپر آپ نے فتح حاصل کر لی تو پھر آپ یقین جانیں کہ آپ کو در حقیقت بہت بڑے بڑے اعمال کی حاجت نہیں ہے۔ تو شہوت پہ فتح پانا، شہوت پہ غالب آ جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل کام تو ہے ضرور، لیکن ناممکن نہیں ہے، اور کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں عملیات میں یا کسی بھی شعبے میں، تو آپ کو اپنی شہوت کی تہذیب کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے نا ہر شعبے کا انسان جو بالکل جو جینوین بندہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں حیا ہوتی ہے، اس کی آنکھیں شرم سے جھکی رہتی ہیں۔ تو یہ مطلب علی حسب مراتب، یہ جیسے میں ایک بالکل جنرل بات کر رہا ہوں، یہ جیسے اس میں کسی مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ الحمدللہ مذہب اسلام میں تو اس کی بہت تاکید ہے، فرمایا اپنے شرمگاہوں اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، قرآن مقدس کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو شہوت کی تہذیب کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شہوت میں ہیجان پیدا ہو، غیر فطری ہیجان۔ شہوت تو ایک انسانی ضرورت ہے نا، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بیوی رکھتا ہے تو اس سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے جائز حلال طریقے سے۔ لیکن اس کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے میں بھی یہ فرمایا کہ شہوت کو بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ ادویات وغیرہ کھا کر کے شہوت کو بڑھاتے ہیں اس طریقے سے لذت اندوزی کے لیے، تو یہ بھی مہلک ہے، نہ صرف یہ کہ صحت کے لیے بلکہ روحانیت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ تو شہوت جو بالکل نیچرل ہو، یعنی کہ جب ضرورت ہو اور تکلیف کے رفع کرنے کے لیے ہو، جب اس کی حاجت ہو، تو یہ آپ پورا کریں، اور اس کو غیر ضروری طور پر محض لذت اندوزی کے لیے اور اسی میں مستغرق ہو جانا اور اس کا غلام بن جانا، اس سے روحانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور اللہ چاہے تو اس پر باقاعدہ لکھوں گا بھی، تاکہ اس میں بہت سارے فوائد شامل ہوں، اور بہت ساری باتیں بلکہ
جو کہنے سے یہاں پہ رہ گئی، اور کیا 10 منٹ میں یہ باتیں مکمل ہو سکیں گی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔